دیکھا نا وہ شہاب چتر جو جا رہے ہیں کیرلا سے حج کے لیے جا رہے ہیں 8640 کلومیٹر کا ایک طویل سفر ہے، کیرلا سے وہ نوجوان چلا ہے، اللہ اکبر۔ تو اب مسلمانوں نے اس کی ہوڑ شروع کر دی، کری کہ نہیں کری؟ اور لوگ جھولا نکل کے حج کو جا رہے ہیں، جھولا ہاتھ میں لے کے حج کو جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بولے حج کو جا رہے ہیں۔ ایک فیروز آباد سے محمد ہاشم نام تھا، وہ حج کو جا رہا، میڈیا بندو نے ان کی ماں سے سوال کیا تمہارے بیٹے پہ پاسپورٹ ہے، ویزا ہے؟ تو ماں نے بھی مطلب کوئی ایسا خاص جواب نہ دیا، معقول جواب نہ دیا۔ بیٹے سے پوچھا تو اس نے بھی کوئی معقول جواب نہ دیا۔ بولے پاسپورٹ تو نہیں ہے۔ ایک مہاراشٹر سے بابا جا رہے ہیں، شہاب چتر کی ہوڑ کر رہے ہیں۔ ابھی ہوڑ کرو لیکن کاغذی کاروائی تو مکمل کرو۔ جو ایک ایشو دے رہے ہو میڈیا کو، بولے مسلمانوں میں عقل نہیں ہوتی۔ مسلمان تو ایک چاکو چوبند چلاک چتر کا نام ہے، مسلمان سے زیادہ چلاک ہوشیار کوئی ہے ہی نہیں۔ مومن ایک مرتبہ جب ایک مطلب بل سے ڈسا جاتا تو دوبارہ وہ نہیں ڈسا جاتا، سمجھ رہے؟ آپ کو معلوم ہے یار ہم پاکستان میں کس طرح داخل ہوں گے، ہمارے پاس پرمیشن نہیں ہوگی، وہاں کی مطلب پرشاسن ہمیں واپس کر دے گا، وہاں کی حکومت ہمیں واپس کر دے گی۔ آپ بلا وجہ بیوقوف بننے خاموخواہ جا رہے ہیں۔ ناظرین تو وہ ایک بابا جا رہے ہیں، ان سے جب پوچھا مہاراشٹر میں لوگوں نے تم کیوں جا رہے ہو؟ بولے حج کرنا جا رہی ہوں۔ بولے پاسپورٹ ہے، ویزا ہے؟ بولے پیچھے سے آ رہی ہے۔ عجیب حال ہے یار، بیوقوفی کی مہدہ پار کر دی کہ پیچھے سے آ رہی ہے۔ بابا جی کوئی مطلب کیا کھانے پینے کی چیز تھوڑی ہے جو چھوڑ گئی ہو پیچھے سے آ رہی ہے؟ اس میں ٹائم لگتا، پاسپورٹ میں ٹائم لگتا۔ آپ لوگ جاتے ہو جن سیوا کیندر پہ جاؤ گے، وہاں جا کر کے مطلب کیا ہے فارم بھرواؤ گے، وہ آن لائن کریں گے، پھر آپ کو ڈیٹ ملے گی۔ بریلی شریف آپ جاؤ گے، وہاں جا کر کے آپ کو تاریخ بتائیے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پیچھے سے آ رہی ہے تو آپ ہی تھوڑے پیچھے سے چلے جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ وہ پاسپورٹ لے لیتے، ویزا لے لیتے، پیچھے سے آ رہی ہے۔ بولے کیوں جا رہے ہو؟ بولے وہ نہیں ہے، بولے اللہ کے بھروسے پہ جا رہی ہے۔ عجیب حال ہے یار۔ توکل علی اللہ، حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب بلت تشریف فرما ہے، یہ پڑھاتے ہیں، درس نظامی پڑھاتے ہیں۔ توکل علی اللہ ایمان کا حصہ ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ راہیں ہموار ہوتی ہیں، ایسی جگہ سے راستے بنتے ہیں جہاں سے بندے کو بہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کون سا مطلب کیا ہے بے وقوف پن ہے کہ اللہ کے بھروسے پہ جا رہے ہیں؟ پہلے پاسپورٹ لو، ویزا لو، پھر کہو اللہ کے بھروسے پہ جا رہے ہیں۔ یہ مت کہو کہ میں ویزا کے بھروسے پہ جا رہی ہوں، پاسپورٹ لے کے جا رہی ہوں اس کے بھروسے پہ جا رہی ہوں۔ نہیں، ویزا پاسپورٹ لے کے پھر کہو اب اللہ کے بھروسے پہ جا رہی ہوں۔ دنیا دار الاسباب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ ساری باتیں تو جو تھی وہ تھیں، لیکن ایک بات میں تمہیں بڑی عجب بتاؤں، راجستھان سے 12 عورتیں جا رہی ہیں، 12 عورتیں پیدل حج کرنے۔ ہاں بتائیے آپ، ہاں نماز نہیں پڑھیں گی، کپڑے اچھے نہ، صاف نہ، سمجھ رہے؟ مطلب کیا بچوں نے پیشاب کر دیا، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور پیدل حج کرنے کے لیے ٹائم ہے ان کے پاس۔ ہاں یہ بابلی تو ہو نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے، برا نہ مانے سنے تو اگر پردے سے سن نہیں ہے کچھ، عقل بمقابلے مردوں کی کم ہوتی ہے، صبر کم ہوتا۔ انہوں نے بھی سوچا ہو سکتا ہمیں بھی ایسی شہرت مل جائے جیسے شہاب چتر کو مل رہی ہے۔ ہاں 12 عورتیں جا رہی ہیں، اب سمجھاؤں انہیں کہاں کو جا رہی ہو؟ بولے حج کرنا جا رہی ہیں۔ پاسپورٹ ہے؟ بولے نا۔ ویزا؟ بولے نا۔ سمجھ لو آپ سفر شرعی پر بھی عورت کو بغیر محرم کے جائز نہیں ہے۔ حضرت یہاں علماء تشریف فرمائیں، پوچھیں آپ سفر شریف ہے، حج کے لیے عورت نہیں جا سکتی جب تک محرم ساتھ نہ ہو، یا تو شوہر ساتھ ہو، بیٹا ساتھ ہو، بھائی ساتھ ہو، ہوشیار بھانجا ساتھ ہو، ہوشیار حقیقی بھتیجا ساتھ ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سفر شرعی پہ بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، اور یہ تو بغیر پاسپورٹ کے جا رہی ہیں، بغیر ویزا کے جا رہی ہیں۔ ہاں اب پتہ چل جائے یہ کتنی بڑی بیوقوف ہیں۔
12 عورتیں پورے ہندوستان کی عورتوں کی ناک کٹوا رہی ہیں، پیدل ہی جا رہی ہیں، پیدل ہی، ہاں پیدل ہی حج کو جا رہی ہیں. آپ یہ سمجھیں حالانکہ صنف نازک ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایک عورت جا رہی تھی حج کو، پیدل جا رہی تھی، سرکار نے منع کیا. سمجھ رہے ہیں کہ عورت کو جائز نہیں کہ وہ پیدل حج کو جائے. اللہ اکبر. تو ہم جہاں لوگوں کی داد اور اپنا نام اونچا کرنے کے چکر میں لگے نا، کاش اگر اپنے ذہنوں کو ہم تھوڑا سا اس طرف سے پھیر لیں اور رب کی رضا مقصود بنا لیں تو اللہ کی قسم رب مل جائے گا تو جہان مل جائے گا. من کان للہ فکان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بولیے اس کا ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. ایک یہودی آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے جب مدینہ شریف آیا، اس نے آپ کو کھجور کے درخت کے نیچے آرام کرتا اکیلے دیکھا. وہ دل ہی دل میں خوش ہوا کہ یہ کام تو بڑی آسانی سے ہو جائے گا، مشکل کام آسان ہو گیا. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ عمر کو کس طرح قتل کر پاؤں گا. عمر کے ساتھ لشکر ہوگا، عمر کے ساتھ فوج ہوگی، عمر کے ساتھ سپاہی ہوں گے. عمر جب آرام کرتے ہوں گے، اللہ اکبر، سپاہی پہرا لگاتے ہوں گے. یہ تو اکیلے سو رہے ہیں، نہ کوئی لشکر ہے، نہ کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی پاسبان ڈیوٹی لگا رہا ہے. وہ دل ہی دل میں خوش ہوا، تلوار میان سے نکالی، اللہ اکبر، دستہ ہاتھ میں پکڑا. حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے سرہانے جا کر کے آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کرنا چاہتا تھا. جیسے ہی وہ تلوار حضرت عمر فاروق اعظم کی گردن پہ تلوار کی ضرب لگانا چاہتا تھا، سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا تھا، سر قلم کرنا چاہتا تھا، اللہ اکبر، غیب سے ایک شیر نمودار ہوا. غیب سے ایک شیر آیا، ایک شیر آیا. شیر جیسے ہی یہ حضرت عمر کی گردن کاٹنے کے لیے عمر کے قریب جا رہا تھا، شیر اس کی طرف بڑھا، یہ عمر کی گردن کی طرف بڑھا، شیر اس کی طرف بڑھا. یہ اللہ اکبر ڈر گیا، پیروں سے زمین نکل گئی. اللہ اکبر، یہ چیخ کے کہنے لگا، اللہ اکبر، کوئی شیر سے مجھے بچائے. حضرت عمر کی آنکھ کھلی، فوراً بیدار ہوئے، فرمایا کیا بات ہے، کہاں ہے شیر، کون سا شیر تجھ پہ حملہ آور ہو رہا ہے؟ اس شخص نے کہا تھا حضور ابھی شیر تھا، ابھی شیر میرا شکار کرنے کے لیے میری جانب روا دوا تھا. شیر مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، لقمہ اجل بنانا چاہتا تھا، مجھے اپنی خوراک بنانا چاہتا تھا. حضرت عمر نے کہا پورا سچ بتا، صداقت کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ نے گمبھیرتا سے اس کو لیا. یہودی کھل گیا، کھل کر کے کہنے لگا حضرت میں اپنے وطن سے، اپنی بستی سے آپ کے قتل کرنے کو چلا تھا، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں، مجھے انعام ملے گا، اکرام ملے گا، مالا مال میری قوم کے اللہ اکبر رؤسا مجھے کر دیں گے. میں آپ کی گردن مارنے چلا تھا، جیسے ہی آپ کی گردن کو مارنے کے لیے آپ کے سر کے قریب پہنچا تو شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آیا. حضرت عمر سے کہنے لگا یہ بتائیے شیر اب کہاں چلا گیا؟ حضرت عمر نے کہا ظالم، وہ شیر نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی حفاظت کے لیے اس کو بھیج دیا تھا. وہ یہودی کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا تھا، اس کو دل کی تختی پر نوٹ کر کے یہاں سے لے کر کے جانا. حضرت عمر نے کہا تھا او لوگوں، دنیا میں نام پیدا کرنے کے چکر میں مت لگو، پبلک سٹی حاصل کرنے کے چکر میں مت لگو، دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں مت پڑو. لوگ اچھا کہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس پر مت جائیے. اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے اس پر جائیے، نبی تمہیں کیا کہہ رہے ہیں اس پر جائیے. حسین کے نانا پسند کر لے، اللہ پسند کر لے گا. دنیا دار پسند کرے یا نہ کرے، ٹارگیٹ رب کی رضا مقصود ہو، ٹارگیٹ اللہ کے نبی کی رضا. اللہ اکبر، آپ کے ٹارگیٹ ہونا چاہیے. حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من اس میں
موصول ہے، اس کے اندر عموم ہے، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی خاندان سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، اللہ کے یہ چہرے نہیں دیکھے جاتے کہ مزدور اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے، امیر جھکا ہے، پردھان جھکا ہے یا پرجا جھکی ہے، کون جھکا ہے؟ ہاں بچی جھکے ہیں، ماسٹر صاحب جھکے ہیں، انجینئر صاحب جھک رہے ہیں، مزدور جھک رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ محمود جھک رہا ہے یا اس کا وزیر آیات جھک رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ اللہ کی بارگاہ میں چہرے نہیں دل دیکھے جاتے ہیں۔ کبھی بھی مطلب کیا ہے، اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار مت کرو کہ یار بڑے گناہ کر لے کس منہ سے جاؤں، اتنا سٹا لگا لیا اب کیسے جاؤں، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے۔ دیکھو اب آیا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو لوگوں کو دکھانے تھوڑی داڑھی رکھ رہے ہو، لوگوں کو دکھانے حج تھوڑی کر رہے ہو، لوگوں کو دکھانے نماز تھوڑی پڑھ رہے ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے داڑھی رکھو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ لوگوں کے لیے مت کرو، اسے کمپلیٹ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ میرے لیے کرو، نماز میرے لیے، روزہ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، داڑھی اللہ کے لیے۔ لوگ کیا کہیں گے اس پہ کیوں جا رہے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کاش اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے لگے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آدمی کہتا ہے کہ صحاب پردے کے بعد کیا ملتا ہے، میں کہتا ہوں بہت کچھ ملتا ہے۔ ابھی حضرت مولانا راغب صاحب کی تقریر ہوئی ایصال ثواب کا، ایک مختصر سا انہوں نے موضوع چنا اور بہت معلوماتی گفتگو آپ تک پہنچا دی، کام دے گی۔ اگر کسی مذہب عقیدہ سے آپ کی گفتگو ہو تو آپ انہی دلائل کو پیش کر دیں۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں آپ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ مطلب عقیدہ بالکل خاموش ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے ابھی فرید صاحب کا 40 دن پہلے انتقال ہوا، انہیں کفن بھی دیا گیا، ارے بولیے دیا گیا کہ نہیں دیا گیا، انہیں غسل بھی دیا گیا، نیم گرم پانی سے نلایا گیا۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں کہ سمر سے بل چلا دو پائپ لگا دو، نہیں صاحب، ان کو مطلب کیا ہے گرم پانی دیا جاتا، نہ تو زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو، درمیانہ پانی ہو۔ اللہ اکبر، پھر آہستہ آہستہ بڑے پیار سے نہلایا بھی جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، عطر لگایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، پھر مسیری میں ان کو لٹایا جاتا ہے، پھر چار کاندھوں پہ محبت سے اٹھایا جاتا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ لے کر کے قبرستان جاتے ہیں، پھر قبر میں اس کو اتارا جاتا ہے، مرنے والے کو قبر میں اتار دیا گیا۔ قبر میں اتارنے کے بعد اللہ اکبر، اب تختے لگائے جا رہے ہیں، پشتمان رکھا جا رہا ہے، بڑی آہستہ آہستہ لوگ تختے رکھ رہے ہیں، اللہ اکبر میل ملا رہے ہیں۔ کوئی جگہ باقی تو نہیں ہے، جگہ باقی تو کہا جو کپڑا بچا ہے اس کپڑے کو اللہ اکبر تختوں کے اوپر سے بچھا دو، کپڑا بچھا دیا گیا۔ ابھی بھی جگہ اگر خالی ہے، سراغ خالی ہے تختوں کے، تو اللہ اکبر مطلب کیا ہے، درختوں کی ڈالیاں توڑی گئیں، شاخیں توڑ لی گئیں، ڈال شاخ توڑ کے پتوں کو لگا دیا گیا، اوپر سے پنی کو بچھا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر مٹی دینا شروع کر دی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ سوچنے کا وشے ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے سب ختم ہو جاتا ہے، سوچیں تو صحیح، تھوڑا ذہن لگائیں تو صحیح۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ختم ہے تو پھر مرنے کے بعد ایسے ہی اس کو دفن کر دیا جائے، اتنی محبت سے اللہ اکبر غسل دیا جاتا ہے، پھر نیا کپڑا پہنایا جاتا جس کو کفن کہا جاتا ہے، عطر لگایا جاتا ہے، محبت سے اللہ اکبر قبر میں اتارا جاتا ہے، چہرہ قبلے کی سمت کر دیا جاتا ہے، پھر اوپر سے پشتیبان اور تختے لگائے جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر تختوں کے اوپر سے کپڑا بچھایا جاتا ہے، کپڑے کے اوپر سے پنی لگا دی جاتی ہے، اللہ اکبر ڈالے شاخوں کے پتے ڈال دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر مٹی دینا شروع کر دی جاتی ہے۔ لوگ مٹی دیتے ہیں، ہر آدمی مٹی دے رہا ہے، پیار سے مٹی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مٹی کو دے دیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں اتنی محبت سے غسل کیوں دیا گیا، اتنے پیار سے کفن کیوں پہنایا گیا؟
اتنی محبت سے خوشبو کیوں لگائی گئی؟ اللہ اکبر، اتنی محبت سے مسیری میں لٹا کر کے، کاندھوں پہ سوار کر کے، اللہ اکبر، کاندھے بدل بدل کے قبرستان پہنچایا گیا، پھر قبر میں اتار دیا گیا، چہرہ قبلے کی جانب کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، جب قبر میں لٹا دیا گیا، اب امام صاحب کو آواز دے دی گئی، امام صاحب قریب آئے، بیٹا حافظ قرآن کا وہ آیا، اللہ اکبر، بیٹا آیا۔ اگر بھائی حافظ قرآن کا قرآن پڑھنا جانتا تھا، وہ بھی قریب آ گیا، چاروں طرف سے قبر کو گھیر کے سب کھڑے ہو گئے۔ بھائی قرآن پڑھ کے ایصال کر رہا ہے، امام صاحب قرآن پڑھ کے ایصال کر رہے ہیں، سب نے مٹی دے دی ہے، دعا کر لی ہے، آسان بھی کہہ دی ہے، آسان دے کر کے دعائے استغفار کر کے مغفرت کی دعا کر کے سب واپس آ رہے ہیں، اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ مجھے آپ بتائیں، اگر مرنے کے بعد سب کچھ ختم تھا تو یہ غسل کیوں دیا گیا، کفن کیوں پہنایا گیا، خوشبو میں کیوں بسایا گیا، مساری میں لٹا کر کے محبت سے چار کاندھوں پہ کاندھا بدل بدل کے، شانہ بدل بدل کے قبرستان کیوں پہنچایا گیا؟ قبرستان پہنچانے کے بعد مرنے والے کو محبت سے قبر میں اتارا گیا، لٹایا گیا، چہرہ قبلے کی جانب کیا گیا، گلاب چھڑکا گیا، تختے لگائے گئے، اوپر سے کپڑا بچھایا گیا، قبر کو بنایا گیا، پانی ڈال کے چھڑکاؤ کیا گیا، ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی گئی۔ اب سب تو آ گئے اپنے گھروں کو۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، دل کی تختی پہ لکھ لو، اگر کوئی پوچھے تو بتا دینا، اس لیے دیتے ہیں غسل، اس لیے پہناتے ہیں کفن، اس لیے لگاتے ہیں خوشبو، اس لیے لٹاتے ہیں مسیری میں، اس لیے لے جاتے ہیں محبت سے چار کاندھوں پہ، کاندھے بدل بدل کے، شانے بدل بدل کے قبرستان اس لیے لے جایا جاتا ہے، قبر میں محبت سے اس لیے اتارا جاتا ہے، چہرہ اس لیے محبت سے قبلے کی جانب کیا جاتا ہے، اس لیے چہرہ قبلے کی جانب ہو رہا ہے۔ غسل دینے کی وجہ یہ ہے، کفن پہنانے کی وجہ یہ ہے، خوشبو میں بسانے کی وجہ یہ ہے، کاندھوں پہ کاندھا بدل بدل کے لے جانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تو مٹی دے کر کے قبر میں لٹا کر کے اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، لیکن یہ مرنے والا تھوڑی ہی دیر کے بعد چہرہ قبلے کی جانب ہے، اسی طرف سے مدینے والے کی سواری آئے گی۔ ارے تم تو مٹی دے کر کے واپس آ جاؤ گے، لیکن جس کو غسل دیا گیا، جسے کفن پہنایا گیا، جسے خوشبو میں بسایا گیا، جسے قبر میں اتارا گیا، اسے واپس نہیں آنا ہے، ہمیں واپس آنا ہے۔ مرنے والے کو کچھ ہی دیر میں مدینے والے کی زیارت کرنی ہے، آقا کو دیکھنا ہے، اس لیے خوشبو میں بسایا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، مسیری میں لٹایا جا رہا ہے، کاندھے بدل بدل کے قبرستان پہنچایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت جلسہ ایصال ثواب مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا راغب صاحب قبلہ نے جہاں سے چھوڑا، بس میں وہیں سے آگے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اتنی محبت ملی، اب مرنے والا بدکار ہے کیا ہے اس پہ نہیں جانا ہے، ہاں بس اتنا سمجھ لو کہ مرنے والا کتنا ہی بڑا گناہگار ہے، کتنا ہی بڑا خاطی و عاصی ہے۔ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد پوری زندگی رب کو سجدہ نہیں کیا، اگر سنی ہے تو سارے کام کرنے پڑیں گے، سننی ہے تو کفن بھی دینا پڑے گا، غسل بھی دینا پڑے گا، خوشبو بھی لگانی پڑے گی، نماز بھی پڑھنی پڑے گی، قبر میں محبت سے اتارنا بھی ہوگا، قبر کو بنانا بھی ہوگا، ایصال ثواب کرنا بھی ہوگا، سننی ہے۔ لیکن اگر بدعقیدہ ہے، 6 ٹائم کا بھی نمازی ہو نا، تہجد بھی پڑھتا ہو، حج پہ حج کرتا ہو، عمرے پہ عمرے کرتا ہو، نمازیں اس کے پاس ہو، انبار ہونے کی کا، اگر منافق ہے، ظاہری مسلمان ہے، باطنی مسلمان نہیں، تو
اس کو نہ تو غسل دیا جائے گا نہ کفن پہنایا جائے گا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اٹھاؤ 10واں سپارہ سورۃ التوبہ کا آپ پڑھو. تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب نہ تو آپ منافق کی قبر پہ کھڑے ہوں نہ اس کے لیے اظہار ثواب کریں. اللہ اکبر. سوچے تو صحیح عزیزان ملت اسلامیہ, نبی کے پیار سے کتنی عزت بڑی ہے, کتنی آپ کی ویلیو بڑی ہے, آپ کی شان بڑی ہے. اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت تھی تو اب آپ قبر میں لیٹ گئے, نیا جوڑا پہن کے نیا کپڑا اوڑھ کے قبر میں لیٹے ہیں. پھر آپ دیکھیں نبی کا پیار سینے میں تھا, قبر کفن کو دیمک لگانا تو دور کی بات ہے, آپ کا کفن میلا بھی نہیں لگا, آپ کے جسم کو قبر کھائے گی نہیں, حشرات الارض اپنی غذا نہیں بنائیں گے, بلکہ آپ کے قبر میں جو نا آپ کے جسم کی حفاظت ہوگی, آپ کے کفن کی بھی حفاظت ہوگی. مجھے یاد آتا ہے دمشق کا یہ واقعہ, حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں نبی کے غلام ہیں. دمشق میں دریائے دجلہ سے سٹی متصل ان کی قبریں تھیں. دریائے دجلہ میں پانی زیادہ آ گیا اور پانی زمین کو کاٹتا ہوا ان دونوں لوگوں کی قبروں تک پہنچ رہا تھا. انہوں نے مطلب کیا ہے, دمشق کے بغداد کے جو مفتی اعظم تھے, جو وزیر اعظم تھا, ان کی خواب میں حذیفہ پہنچے, جا کر کے کہا اے وزیر اعظم میری قبر میں پانی آ چکا ہے, اللہ اکبر, جابر کی قبر میں نبی آ گئی ہے, تم ہم لوگوں کو یہاں سے منتقل کرا کے کہیں اور ہماری قبر پہنچا دیجئے. اللہ اکبر, ہمیں پانی سے تکلیف ہوگی. بغداد کا عراق کا جو وزیر اعظم تھا اس وقت اس کو کام بہت زیادہ تھا, وہ کام میں مشغول ہو کے الجھ کر کے رہ گیا, خواب اپنا بھول گیا. اگلے دن حضرت حذیفہ وزیر اعظم کے خواب میں نہ جا کر کے مفتی اعظم کے خواب میں پہنچے, مولانا صاحب کے خواب میں پہنچے, امام صاحب کو جا کر کے اطلاع دی. کہا امام صاحب یہ جو خواب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا, یہ میں نے اللہ اکبر ان کو بھی بتا دیا ہے یہاں کے عراق کے وزیر اعظم کو, لیکن اس نے ہماری طرف توجہ نہیں دی. میری قبر میں پانی آ گیا. اللہ اللہ, جابر ابن عبداللہ انصاری کی قبر میں نبی آ گئی ہے, تم ہم لوگوں کو یہاں سے نکال لو. اللہ اکبر, فجر کی نماز پڑھتے ہی عراق کے مفتی اعظم نے تمام نمازیوں کو روکا. روکنے کے بعد آپ وزیر اعظم کے کچہری میں پہنچے. وزیر اعظم نے جیسے ہی مفتی اعظم کو آتے دیکھا, امام صاحب کو آتے دیکھا, کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے, استقبال کیا. یہ ہوتا ہے عالم دین کا ادب, یہ ہوتا ہے عالم دین کی عزت احترام. آج ہمارے دلوں سے اماموں کی عزت نکل گئی, ان کی قدر و منزلت نکل چکی ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہماری قبر اچھی ہو, ہمیں مرنے کے بعد جنت ملے, مصطفیٰ کا پیار ملے, تو اپنے امام کی عزت کرے, عالم کی عزت کرے, حافظ قرآن کی عزت کرے. تیرا بھتیجا ہے بھتیجا سمجھ کے عزت مت کر, تیرا بھانجا ہے بھانجا سمجھ کے حافظ کی عزت مت کر, بیٹا تیرا ہے بیٹا تصور کر کے عزت مت کر, خاندانی تیرا ہے قبیلے والا تیرا ہے, یہ تصور خیال کر کے عزت مت کر, بلکہ یہ حافظ قرآن ہے, اس کے سینے میں 30 پارے ہیں, یہ حافظ قرآن سمجھ کے عزت کر. نبی فرماتے ہیں, آقا کہتے ہیں فمن اکرم من اکرمہم فقد اکرمنی, جس نے حافظ قرآن کی عزت کی, آقا کہتے ہیں اس نے مجھ محمد کی عزت کی ہے. تو کلیئر میں کر رہا ہوں, باپ کو اوپن کر رہا ہوں, حافظ کی عزت بھتیجا سمجھ کے نہ کرے, بھانجا سمجھ کے نہ کرے, تیرے خاندان کا ہو یا دوسرے خاندان کا ہو. پارٹی بندی ہمیں دین کے معاملے میں نہیں کرنے چاہیے. ہماری پارٹی بندی نہ تو مسجد کے امام پہ ہو نہ مدرسے پہ ہو, ہماری پارٹی بندی پہلی بات تو ہونی نہیں چاہیے. لیکن سیاست کی پارٹی بندی ہو تو سیاستی تک محدود رہے, مسجد پہ پارٹی بندی نہ چلاؤ, مدرسے پہ سیاست نہ چلاؤ. اگر تیری سیاست مدرسے پہ چل گئی تو تیری قبر میں سانپ اور بچھو آئیں گے. تو نے اپنی سیاست کسی امام پہ چلا دی, تیری قبر میں سانپ اور بچھو آئیں گے. اس لیے کہنا چاہتا ہوں, کسی حافظ قرآن کی عزت بیٹا سمجھ کے مت کر, بھانجا سمجھ کے مت کر, خاندانی والا سمجھ کے مت کر. اس لیے کر, یہ میرے نبی کا غلام ہے, سینے میں 30 پارے ہیں, آقا کا فرمان ہے. جس نے حافظ کی عزت کی اس نے میری عزت کی, اور نبی کی عزت کرتا ہے, بعد مرنے کے اس کی قبر میں سانپ اور
बिच्छू नहीं, जन्नत का बिस्तर होता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 28 मिनट तकरीबन हो गए हैं, समझ रहे हैं आप, और थोड़ी देर। अल्लाह अकबर। अब हजरत वो जब मुफ्ती आज़म वज़ीर आज़म के ख्वाब में पहुंचे ना, वो उनके पास पहुंचे कचहरी में, वो उठ के खड़े हो गए, मोहब्बत से बिठाया, कहा हुजूर बताइए क्या हुक्म है? कहा हुक्म ये सब कहना ये है, तुम तो भूल गए, ख्वाब मुझे याद रहा। बोले हाँ मैंने तो देखा है, भूल गया। अब मसला बताएं, अज़रूर शरा अगर कोई क़बात हो तो ना निकाला जाए, कब्रों को ना खोला जाए, आप जैसा कहें वैसा होगा। अल्लाह अकबर। आज तो अपनी अटकलें लगा रहे हैं, इमाम साहब से पूछने की कोशिश नहीं करते, मौलाना साहब को फोन लगाने की कोशिश नहीं करते। हम खुद मौलाना बने हुए हैं, और ये सब क़ियामत की निशानियाँ हैं। क़ुर्ब क़ियामत में जो अनपढ़ लोग होंगे, नाखानदा, वो खुद फतवे देंगे, खुद मसले बताएंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे, और जो उनके बताए हुए अल्लाह अकबर खुद साख्ता मसाइल पे लोग अमल करेंगे, वो भी गुमराह हो जाएंगे। क़ियामत की निशानी है। आदमी खुद आलिम बनेगा, मदरसे का चेहरा देखा नहीं, मुंह देखा नहीं, और वो बातें आलिमों जैसी करेगा। मस्जिद कभी गया नहीं, और बातें वो सूफियों जैसी करेगा। अल्लाह अकबर। अपने आप को जुए से, सट्टे से, माँ बाप की नाफरमानी से कभी उसने बचाने की कोशिश न की होगी, और बातें जो है वो नेकों वाली करेगा, परहेज़गारों वाली जैसी करेगा, अपने आप को नेक समझेगा, गुनाहों पे दिलैर हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब कहा ना वज़ीर आज़म ने जैसा आप कहेंगे वैसा मैं आपके हुक्म को अमली जामा पहनाऊंगा। कहा अज़रूर शरा कोई क़बात में निकालें आप। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पानी पूछा तो देख भी लिया गया। ऐसा नहीं है कि इस कब्रिस्तान में देख ले फिर निकालना शुरू कर दे, नहीं, वहाँ तो दिख रहा था। और फिर आम बंदे नहीं थे, वो मेरे नबी के सहाबी थे। हाँ, वो सहाबी थे मुस्तफ़ा के। अल्लाह अकबर। सहाबी इतने बड़े होते हैं कि कितना ही बड़ा मुत्तकी हो, कितना ही बड़ा वली हो, पीर हो, अब्दाल हो, कुतुब हो, वो सहाबी के मर्तबे को नहीं पूछ सकता। अगर गैर सहाबी बहुत पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, और सहाबी एक मुट्ठी गेहूं खैरात कर दें, तो उनकी एक गेहूं जो अल्लाह, एक मुट्ठी जो का सदका करना हमारे आपके बहुत पहाड़ सोना भी उनके एक मुट्ठी जो के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। ये सहाबी हैं, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। सहाबियों से अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया, सबसे वादा किया है। अल्लाह अकबर। जो कहते हैं ना अमीर माविया ये हैं, वो अपना अंजाम सुने, वो अपनी कब्र को खराब कर रहे हैं, आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे आका फरमा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया, हर सहाबी जन्नती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो वो आम नहीं थे, वो खास बंदे थे। उनकी कब्रों को खोलने का हुक्म दे दिया गया, फतवा आ गया, कब्रों को खोलने का हुक्म दिया। वो चालाक आदमी था जो वज़ीर आज़म था। उसने कहा मुफ्ती साहब अगर इजाज़त हो ना आपकी, तो इस काम को थोड़ा आगे कर दें, और जो पानी आ रहा ना इसके लिए कुछ इंतजाम कर दे ताकि पानी आगे ना आए। पानी को रोक दिया गया, कुछ ऐसा इंतजाम हुआ, और कहा ये हज का टाइम है, लोग हज से फारिग हो जाए, तो इससे जो है ना लोग देखेंगे तो हमारे इस्लाम की शान ऊंची होगी कि लोग देखो कि कब्र भी जो है ना नबी के गुलामों के जिस्मों को नहीं खाती है, कब्र में भी उनके कफन सलामत, उनके जिस्म बदन सलामत रहते हैं। कहा हज के बाद ये अमल करेंगे। कहा ठीक है। लोग हज से आ गए, हजारों लाखों का मजमा जमा हो गया। हज के बाद अल्लाह अकबर खूब ऐलान, मतलब क्या है, नश्र कराया गया, खूब ऐलान किया गया कि आए। लोग जमा हुए लाखों, हजारों लाखों की तादाद में। फिर अल्लाह अकबर कब्रों को खोला गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दोनों की खबरों से ना मुश्क अंबर की खुशबू आ रही थी। अच्छा, हम चाहते हैं हमारी कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू आए, तो हम ज्यादा से ज्यादा ना नबी पाक पर दुरूद व सलाम पढ़ें। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। क्या पढ़े? दुरूद व सलाम पढ़े। दुरूद व सलाम की बरकत से बाद मरने की हमारी कब्र से खुशबुएं आती हैं। खुशबू नहीं, खुशबुओं के हुल्ले निकलते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी खुशबू आई, जब देखा ना लोग हैरत में रह गए। अल्लाह अल्लाह। हुज़ैफा भी सलामत लेटे हैं, हज़रत जाबिर भी सलामत लेटे हैं। अल्लाह अकबर। कहा जल्दी तख्ता करीब लाओ। तख्ता करीब लाया गया। दो आदमी एक कब्र में उतरे, फिर बाद में उतरे दूसरी कब्र में। अभी वो उतरने की तैयारी में थे कि हजरत हुज़ैफा ना अल्लाह अपने वलियों की शान, ये पावर अता करता।
اللہ کے ولی بڑی شان والے ہوتے ہیں. آپ نے ایک نام سنا ڈاکٹر اقبال کا؟ نام سنا کہ نہیں سنا؟ مشرقی شاعر قلندر لاہوری جنہوں نے یہ کہا کہ محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور یہ بھی ترانہ آپ نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. یہ ڈاکٹر اقبال نا ان کا خادم تھا. اللہ اکبر. جب مطلب ڈاکٹر اقبال کے وصال کے بعد نا خادم سے معلوم کیا گئے کچھ ایسی باتیں بتا دے جو ڈاکٹر اقبال کی بڑی خاص باتیں ہوں. وہ عاشق رسول تھے ڈاکٹر اقبال. تو ان کے خادم نے کہا ایک بات میں بتاتا ہوں, لیکن ڈاکٹر اقبال نے مجھ سے منع کیا تھا کہ میری زندگی میں اس راز کو فاش نہ کرنا, اب وہ نہ رہے تو میں بتا سکتا ہوں. اس نے کہا لوگوں سنو, ڈاکٹر اقبال صاحب کا میں خدمت کرتا تھا. ایک رات کیا ہوا, میرے حجرے میں ڈاکٹر اقبال صاحب آئے اور دروازے کو دستک دی. دروازے کہا اٹھو. میں اٹھا, کہا کہ لسی لے کر کے آؤ, کچھ مہمان آئے. بولے میں ڈر گیا یار, رات میں لسی کہاں ملے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, ڈاکٹر اقبال کے خادم اللہ اکبر پیر کا حکم ماننا تھا, مطلب اپنے آقا کا حکم ماننا بھی ضروری تھا. برتن لیا اور چل دیا. وہ کہتا میں سوچ رہا رات میں کہاں لسی ملے گی. کہتے ہیں کہ گھر کے برابر میں ایک کھوکا لگا تھا اور کھوکے میں ایک حسین و جمیل بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کی پیشانی چمک رہی تھی اور وہ کچھ اور نہیں بیچ رہے تھے, وہ لسی بنا بنا کے بیچ رہے تھے. میں نے کہا بابا لسی بیچو گے مجھے ملے گی, میں تو بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں. اللہ اکبر. کہا لسی بنائی بزرگ نے, میں نے برتن میں لی. میں نے کہا کتنا پیسہ ہوا؟ بولے ڈاکٹر صاحب سے کہہ دینا ان سے ہمارا چلتا رہتا ہے. کہتا میں حیرت میری اور بڑھ گئی. استعجاب میں پوچھا, میں نے کہا یار پہلی چیز تو یہ کہ یہ کھوکا آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں, آج کھوکا موجود اور یہ بابا کہہ رہے ہیں کہ ان سے چلتا رہتا ہے. میں نے کبھی دیکھا نہیں. میں ان کے ہر مطلب دوست کو پہچانتا ہوں, ہر بندے کو پہچانتا ہوں جو ان سے ملتے ہیں, اور ان کو میں نے پہلی بار دیکھا. یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے, ان سے معاملات چلتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں میں لسی لے کر کے آ گیا. اللہ اکبر. مہمانوں کو لسی پلا دی گئی. اب جب مہمان جاگے نا تو میں ڈاکٹر صاحب سے کہا آرام کر لیں, میں مہمانوں کو دروازے تک رخصت میں کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب رک گئے اور مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کا خادم پہنچا. یہ کہتا ہے میں دروازے تک پہنچا. اللہ اکبر. دروازے تک میں نے مہمانوں کو جاتے دیکھا, لیکن جیسے دروازے پہ پہنچے نا اللہ اکبر اتنا لمبا قدم انہوں نے رکھا کہ ایک قدم ڈاکٹر صاحب کے دروازے پہ تھا, دوسرا قدم آبادی سے باہر تھا. اللہ اکبر. وہ ڈر گیا. ڈرنے کی بات کہتا ہے اور لوگوں میں سمجھ گیا کہ یہ قدم جسمانی نہیں ہو سکتا, یہ قدم روحانی ہے. یہ قدم روحانی ہے. اتنا اونچا اتنا لمبا قدم رکھنے والا کوئی جسمانی قدم نہیں ہے, روحانی قدم ہے. مہمان چلے گئے, رخصت ہو گئے, دروازہ بند کیا. ڈاکٹر صاحب کی حجرے پہ میں پوچھا. میں نے کہا حضور یہ بات تو بتائیں یہ آنے والا کون تھا. اللہ اکبر. اور یہ بتائیں یہ جو لسی اللہ اکبر بابا بیچ رہے تھے, یہ لسی بیچنے والے کون تھے؟ دونوں کا بارے میں ذرا بتائیں تو صحیح. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب نے کہا اپنا کام کرو, آپ اپنے کام انجام دو. کہا نہیں حضور آپ بتائیں گے ورنہ میرا دماغ چل بھی سکتا ہے, میں پاگل بھی ہو سکتا ہوں. اللہ اکبر. اتنے عجیب مہمان کے بارے میں ضرور بتائیں, اتنے حسین بزرگ کے بارے میں ضرور بتائیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا سنو سنو, وہ جو اللہ اکبر لسی بیچ رہے تھے نا بزرگ ہمارے گھر کے برابر کھوکا لگا کر کے, وہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے, وہ داتا ہجویری تھے. اللہ اکبر. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کہا حضور لسی بیچنے والے, لسی بنانے والے, کھوکا بنا کر کے لسی دینے والے تو داتا ہجویری تھے, لیکن مہمان کون تھے؟ ان کا ایک قدم ہمارے دروازے پہ, دوسرا قدم آبادی سے باہر تھا. لسی پینے والا کون تھا؟ بیچنے والا داتا ہجویری, پینے والا کون؟ آنے والا کون؟ مہمان کون؟ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا ارے اگر لسی بیچنے والے داتا ہجویری تھے تو لسی پینے والا نبی کا شہزادہ عطائے رسول ہند الولی سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری تھے. سبحان
اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اللہ والے ہیں صاحب. اگر آپ چاہتے ہو بعد مرنے کے جسم سلامت رہے نا، نبی کا عشق پیدا کرا کر، نبی کی محبت سینے میں بسا لیں، نبی کی محبت سے سینہ مدینہ بنا لیں، دلوں سے اناد نکالیں. بھائی بھائی اس کے مطلب کیا ہے؟ اس کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے. بھائی بہن سے بات کرنے تیار نہیں ہے. ایک دوسرے سے آدمی تھوڑی عزت کیا ملے. اب چھوٹوں کو اللہ اکبر گلے لگانے تیار نہیں ہے. حالانکہ عزت اللہ اس لیے دیتا ہے کہ تو چھوٹوں سے محبت کر. پیسہ اس لیے دیتا ہے کہ تو غریبوں پہ خرچ کر. ممکن ہے جہاں ایک غریب مزدوری کر کے صبح سے شام تک 500 روپے لے کر کے آتا ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ تجھے لگا سکتا تھا. اور تو 1 لاکھ روپے منتھلی کما رہا ہے، تیری جگہ وہ مزدور کما سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے تجھے 500 پر ڈے نہیں دیا، تجھے اللہ اکبر 15,000 مہینے کے نہ دیے. 1.5 لاکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دے رہا ہے میرے بھائی، اپنے دماغ سے سوچ لے. ممکن ہے اس میں پڑوس میں جو اللہ اکبر یتیم بچے ہو، تیری 1.5 لاکھ سیلری میں تھوڑا سا ان کا بھی حصہ ہو. ممکن ہے تیری اس اللہ اکبر دولت میں ٹھیکیدار وہ جو یتیم اللہ اکبر بچے ہیں، وہ جو بیوہ عورت ہے، تھوڑا سا اس کا بھی حصہ ہو. اللہ اکبر جو تیری بیوہ بہن ہو، تھوڑا سا اس کا حصہ ہو. جو تیرے یتیم بھانجے ہو، تھوڑا سا ان کا حصہ ہو. اس لیے آپسی کینہ دور کرو، محبتیں بانٹنے کا کام کرو. اور جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو بھائی بہن آپس میں مل کے بیٹھا کرو. بہنوں کی شادی کر کے بہنوں کی خبر لیا کرو. عید کے موقع پہ ان کو اللہ اکبر عیدی دیا کرو. اور کوئی فنکشن آیا کرے ان کے گھر جایا کرو، پیسہ ان کو دے کر کے آیا کرو، سامان لے کر کے جایا کرو. بہن کے گھر خالی مت جایا کرو. کہیں جاؤ سسرال جاؤ تو خالی چلے جاؤ، لیکن جب بہن کے گھر جاؤ تو آپ لوگ کچھ لے کر کے جاؤ. وہاں سے آؤ خالی مت آؤ، کچھ بہن کے ہاتھ میں رکھ کر کے آؤ، جھولی میں ڈال کر کے آؤ. جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے بہنوں کو فراموش مت کرنا. تیری بہن یہ نہ کہہ سکے ماں چلی گئی باپ چلا گیا تو اللہ اکبر اب یہ دروازہ میرے لیے بند ہو گیا. بہن کو آنسو گرانا نہ پڑے. بہن فخر کے ساتھ کہے ماں باپ چلے گئے تو کیا ہوا، میرا بھائی مجھے باپ جیسا پیار دے رہا ہے، میرا بھائی مجھے باپ کی طرح سینے سے لگا رہا ہے. جب ماں باپ جدائی ستائے سارے بھائی بہن مل کر کے بیٹھا کرو، پھر بات چیت کیا کرو. ناظم رضا منظری کا یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ لو. جب تم سارے بھائی بہن مل کر کے سر جوڑ کے بیٹھو گے، کبھی بہن بات کرے گی تو بھائی کو سننا ہے، کبھی بھائی بولے گا تو بہن کو سننا ہے. پھر دیکھنا رزلٹ یہ آئے گا کہ بہن کے چہرے پہ ماں بولتی نظر آئے گی، بھائی کے چہرے پہ باپ مسکراتا نظر آئے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں کیا بات ہے، واہ 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 ماشاءاللہ. 40 منٹ ہو گئے. 12:40 میں نے غالباً تقریر شروع کی تھی. 1 گھنٹہ ہو گیا. جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے. کیونکہ کچھ جغرافی بگڑ رہے ہیں. ڈر ہے مجھے. میں اجازت دے رہا ہوں تھوڑا سا. ارے کل جمعہ بھی ہے نا. جمعہ اللہ سلامت رکھے ببینا والو. خوب اللہ تمہیں حسینی صدقہ عطا فرمائے، حسنین کا صدقہ عطا فرمائے. حضرت کی منقبت سن کے تو میرا بالکل ذہن بن گیا تھا کہ اب امام حسین پر تقریر کرنی ہے. پھر میرا یہ ہمارے دوست ہیں راغب صاحب، میں کچھ کہتا بھی لیکن گنجائش ہے نہیں. یا حضرت ملگا اچھی بات والا اور انہیں برکتیں دیں. تقریر اچھی، ان کی تقریر سن کے پھر ذہن بدلا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ محبتیں بانٹیں گے. بہنیں بڑا بھروسہ کرتی ہیں بھائیوں پہ. کرتی کہ نہیں کرتی؟ اس بہن سے پوچھو جس کا کوئی بھائی نہیں ہوتا. سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی، حضرت شیمہ ان کا نام تھا. وہ آئی نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی. ان کی شادی قبیلہ بنو حنین میں ہوئی.
ہاں جب ایک جنگ ہوئی نا تو قبیلہ بنو حنین کے لوگ گرفتار ہوئے، پکڑ گئے، اریسٹ مسلمانوں نے پکڑے، اللہ مدد کرتا، 313 کی اللہ نے بدر میں مدد کی۔ ہاں اگر ہمارا ایمان مکمل ہونا مضبوط ہو تو مدد آج بھی اترے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو لوگ چندہ کرتے کرتے جب حضرت شیما کے مقام پہ پہنچے نا، کہا شیما چندہ لاؤ، کہا کیسا چندہ؟ بولے اپنے قبیلے کے کچھ لوگ پکڑے گئے، ان کی مطلب کیا ہے ضمانت کر کے لائیں گے، وہ چھوٹیں گے، فدیہ دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کہا کس نے؟ بولے محمد ابن عبداللہ۔ سارا مجمع بولیے ایک آواز ہو کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، فدیہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کہا محمد نے؟ ہاں محمد نے۔ بولے تو جس سے چندہ لیا سب کے واپس کر دو، لٹا دو۔ بولے کیسے؟ بولے میں ایسے ہی لے کر کے رہوں گی۔ بولے تم کیسے لائے گی؟ بولے تم جانتے نہیں ہو میں نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں کھلایا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میری سہیلیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو لا کر تراہوں پر ایک ایسا ماحول بنتا تھا جس کو کہتے ہیں کمپٹیشن، مقابلہ۔ اللہ اکبر، میرا تیرے سے خوبصورت ہے، میرا بھائی تیرے سے خوبصورت ہے، تو کچھ میری سہیلیاں کہتی تھی تو بھی لے کر کے آنا شیما اپنے بھائی کو، تو بھی تو کبھی مقابلے میں شامل ہو، تو خالی گود آتی ہے، تہے دست آتی ہے، ہاتھوں میں لے کر کے آنا اپنے بھائی کو۔ میں اپنے والدہ حلیمہ سے کہتی، میری والدہ منع کر دیتی، لیکن ایک دن میں نے بھی ضد کی، امی آج تو میرے بھائی کو دے دو، پھر اس کے بعد میں تم سے کبھی محمد کو نہیں مانگوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ نے کہا روز روز کہتی ہے، چلو آج دے دیتے ہیں۔ کہا اپنی جان سے زیادہ محمد کی پرواہ کرنا، ان کی کیئر کرنا۔ حضرت شیما نے کہا ٹھیک ہے امی، گود میں لے کر کے پہنچی، کہا آ جاؤ سہیلیوں، آؤ سہیلیوں، دیکھو آج مقابلہ ہوگا، آج ہوگا مقابلہ۔ یہ تو خالی ایسی گڑیا گڈوں کا کھیل ہو رہا تھا، آج ہوگا مہا مقابلہ۔ عزیزان ملت اسلامی، دیکھتے کون بازی لے کر کے جائے گا مجھ سے۔ اللہ اکبر، حضرت شیما سے ان کے سہیلیوں نے کہا آج لائیے تو اتنا مطلب کیا ہے، تو یہ ایسی باتیں کر رہی ہے، چل دکھا اپنے بھائی کا چہرہ۔ اللہ اکبر، جیسے ہی چہرے سے پردہ ہٹایا نا، کپڑا ہٹایا حضرت شیما نے، آقا کریم کے چہرے پہ جب لڑکیوں کی نظر پڑی نا، وہ لڑکیاں سب بھاگ گئی، سب راہ فرار اختیار کر گئے۔ شیما نے آواز دی، فتح پور والوں سننے ہو، یہ فتح پور سے اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ آگے سے پوچھے پہنچ گئے، اللہ سلامت رکھے، ہمیں بھی جانا، سمجھ رہے ہیں؟ انہی کے یہاں امامت کر رہا ہوں، اللہ انہیں آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ دیکھ لو ہاں، بعد میں دیکھیں گے ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے بھائی بڑے جوش میں سننے جی فتح پور میں، ہاں جو ہے تحصیل جو توجہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شیما نے بلایا نا، آؤ دیکھو، تو ان کی نظریں وہ تو چلی گئیں چھوڑ کے میدان۔ یہ سب سے بڑی جیت ہے کہ مد مقابل خود ہی چلا جائے، بڑی جیت ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ اللہ اکبر، سب چلی گئیں۔ شیما نے کہا تھوڑی دیر بھی نہ ٹکی، کچھ تو ٹکتی، گھٹنے ٹیک دیے۔ تو ان کی سہیلیوں نے کہا تھا شیما تیرے بھائی کا چہرہ تو دیکھا ہے، چہرے سے پہلے محمد کے تلوے دیکھے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جس کا تلوہ اتنا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ شیما ایک بات بتائیں، ایسا لگتا ہے تیرے بھائی کے ایک رخسار میں، چہرے میں ایک طرف چاند تیرتا نظر آ رہا ہے، دوسری طرف سورج تیرتا نظر آ رہا ہے، اتنا حسین ہے تیرا بھائی۔ ڈاکٹر اقبال نے کئی بات چلی، ڈاکٹر صاحب کی شعر سنو، ڈاکٹر اقبال صاحب کا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے خلف اصغر فرماتے ہیں کہ وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، محرومہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، عرش اعظم پر ہے پھریرا شغ ابرار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت عشق کے میدان کے دھنی ہیں، آپ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب
آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان آپ کو بولنا پڑے گا ایمانداری کے ساتھ بولیں گے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے اور خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے ریوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ناظرین کرام عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اتنی اعلیٰ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہنے کا مقصد یہ ہے محبتیں بانٹنے کا کام کریں بھائی سے پیار کریں چھوٹے بھائی سے محبت کریں بہن سے محبت کریں باپ کی عزت کریں باپ کا نافرمان روزے کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ لے بوسہ لینے کے بعد مقام ابراہیم پہ اللہ اکبر نماز پڑھ رہا ہو اور اس حالت میں ماں کے نافرمان کو باپ کے نافرمان کو موت آئی نا تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں صاحب باپ کا نافرمان ماں کا نافرمان بآلت روزہ کعبے کے اندر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتا ہوا بھی مرے گا تب بھی جنت کو ترس جائے گا اللہ اکبر تو امام کی بھی عزت کرے تو اللہ اکبر جب وہ رکھا گیا نا تخت رکھا گیا قریب میں لوگ اترتے قبر میں اللہ اکبر تو کیا ہوا کہ خود حضرت حذیفہ اپنی قبر سے اٹھے یہ اللہ والوں کی شان بتا رہا ہوں اپنی قبر سے خود اٹھے اٹھنے کے بعد تخت پہ آ کر لیٹ گئے زور سے بولو سبحان اللہ خود آ کر کے لیٹ گئے از خود لیٹے حضرت جابر کی قبر کے پاس تخت رکھا گیا وہ بھی از خود آئے تخت پہ آ کر کے لیٹ گئے اس کے بعد دوسری قبر تیار کی گئی اس میں دونوں نفوس قدسیہ کی جسموں کو اللہ اکبر ان کی قبروں میں رکھا گیا اب تک تو آپ نے سنا تھا نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی لیکن جب آپ حذیفہ کے جسم کو دیکھیں گے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کے اجسام کو دیکھیں گے تو کہنا پڑے گا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ابھی چند دن پہلے پاکستان میں چند ماہ پہلے ایک اللہ اکبر مشہور سناخہ مشہور نعت خواں خالد حسین کا انتقال ہوا کراچی میں قبرستان وہاں پہ ان کا مدفن اللہ اکبر وجود میں آیا بھاری بارش کی وجہ سے قبر شک ہو گئی تو خالد حسین کی قبر اللہ اکبر اچانک سے کھل گئی ان کے شہزادگان جب فاتحہ کے لیے قبر پہ پہنچے تو خالد حسین کا جو نبی کی نعت پڑھتا تھا حسنین کے نانا کے ترانے گنگناتا تھا مصطفیٰ کا سناخہ مداح رسول بلبل باغ مدینہ اپنی قبر میں پہنچا تھا اللہ کی قسم چند مہینے کے بعد بھی کفن بھی سلامت تھا بدن بھی سلامت تھا آپ کو ماننا پڑے گا جو دنیا میں نبی کی تعریف کرے گا جو دنیا میں نبی کی نعت پڑھے گا نعت کو نعت کے انداز میں پڑھے نعت کو حضرت حسان ابن ثابت کے طریقے پر جا کر کے پڑھے نعت کو گانے کے طریقے پہ نہ پڑھے نعت کو کسی گانے کی دھن پہ نہ پڑھے نعت کو انعام حاصل کرنے کے لیے نہ پڑھے نام ہو اس لیے نعت نہ پڑھے اللہ کی قسم نعت خواہ نبی کے ثناخواہ نام کمانے کے لیے نہ بنے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے نہ بنے گانے کی طرز پہ نہ پڑھے بلکہ اس نیت سے نعت پڑھے جو میرے نبی کی نعت پڑھے گا قبر میں بعد میں جائے گا مدینے والے آقا اس کا استقبال کرنے پہلے آئیں گے فرشتوں اس سے سوال کیا کرتے ہو اس سے کیا پوچھتے ہو یہ میرا غلام ہے یہ دنیا میں میری نعت کے ترانے گنگناتا سبحان اللہ بابا پڑھتا تھا دلو رام کو سری ہے یہ مسلمان نہیں ہے ابھی غیر مسلم ہے نبی کی نعت پڑھتا تھا مسلمان اسے بڑا پسند کرتے تھے مشاعروں میں جانا دھارمک پروگراموں میں جانا مسلمان انوائٹ کرتے تھے
تھے، مذہب سے ہندو ہے، دل و رام کو سری نام ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے انتقال کا جب وقت آیا نا، اللہ اکبر، جو ان کے دھرم کے مطابق، مذہب کے مطابق جو کریا کرم ہوتے وہ ان کے ساتھ ہو رہے تھے، لیکن ان کی آتما نہیں نکل رہی تھی، بہت پریشان تھے۔ دل و رام نے کہا مجھے کمرے کے اندر بند کر دو، دروازہ لوک کر دیا گیا، شاہد کو کمرے کے اندر بند کیا گیا۔ مذہب ہندو ہے، نبی کی نعت پڑھتا ہے، نبی کی مدحت کرتا ہے، اللہ اکبر، کمرے کے اندر بند ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مدینے والے کی سواری آئی، کہا غلام دنیا میں میری نعت پڑھتا تھا، کلمہ پڑھ لے میرا، اللہ اکبر، کلمہ پڑھ لے میرا۔ دل و رام نے نبی کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب ذرا آپ دیکھیں، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، روح قفس سے انسری سے پرواز ہو گئی۔ لوگوں نے اللہ اکبر دروازہ کھولا، اللہ اکبر، مردہ پایا ان کے جسم کو، ٹھنڈا پایا شاعر کے جسم کو، اپنے مذہب کے مطابق انہوں نے ان کے جسم کو سجایا، اللہ اکبر، چتا میں رکھا، جلایا، اللہ اکبر، لیکن جل نہیں پا رہا ہے، لکڑیوں میں آگ نہیں لگ پا رہی ہے۔ کئی من تیل ڈال دیا گیا، کئی من تیل بھی ڈال دیا گیا، گھی بھی ڈال دیا گیا، لکڑی اپلے بھی لگا دیے گئے، آگ نہیں لگ پا رہی ہے۔ سارا ایندھن بیکار، سارا تیل بیکار، سارا گھی بیکار۔ گھی کا کام ہے جلنا، آگ کا کام ہے لکڑی کو جلانا، لیکن دل و رام کا نہ تو اللہ اکبر لکڑی جلا رہی ہے، آگ بھڑک ہی نہیں پا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا ارے یہ ایسے نہیں جلے گا، یہ جلنے والوں سے نہیں، جلنے والوں میں نہیں، یہ مصطفیٰ کے غلاموں میں ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کو بلایا گیا، کہا یہ تمہارے نبی کی نعت پڑھتا تھا، اپنے نبی اور اپنی شریعت کے مطابق ان کا مدفن کرو۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر قبرستان میں ان کو دفن کیا، نماز جنازہ پڑھی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جو نبی کی نعت پڑھے گا، مصطفیٰ کی تعریف کرے گا، اللہ کی قسم یہاں بھی زندہ رہے گا، قبر میں بھی زندہ رہے گا۔ خالد حسین کا قبر کھلی اچانک، ابھی چند مہینے پہلے، وہ سلام اللہ اکبر۔ اور یہ مطلب ایسا نہیں، میں اپنے نام کے ناموری کے لیے تحدیث نعمت کی نعمت کے طور پہ ایک جملہ اور اس میں جوڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اصالِ ثواب کریں، اصالِ ثواب۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ اعلیٰ حضرت کے جب انتقال کا وقت آیا نا، ایک جمعہ پہلے آپ کی طبیعت خراب ہوئی، کہا آپ کرسی پہ گئے نماز پڑھنے کے لیے، لوگوں کے حق میں گئے، کہا اس بار کرسی سجا رہے ہیں، اگلے جمعے کو چارپائی سے جائیں گے۔ نقشہ کھینچ دیا اللہ کے ولی نے، مجدد نے ایک نقشہ کھینچا کہ اگلی جمعے کو چارپائی پر، کہا موت آئے گی، لوگ سمجھ نہ پائے کیا کہتے ہیں حضرت۔ اللہ اکبر، ٹھیک این جمعے کا وقت تھا، جماعت کا وقت تھا، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت امام رضا کی روح جسم سے نکل تھی، آپ وصیت کر رہے تھے لوگوں، قبر بڑا اندھیرا ہوتا ہے، وہ نیا گھر ہوتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ بخش دے تو یہ نا اس کا عدل ہے، عدل بخشے نا، اللہ تعالیٰ بخش دے تو یہ اس کا فضل ہے، اور نہ بخشے تو اس کا عدل ہے، وہ بخشے تو اس کا فضل، نہ بخشے تو اس کا عدل۔ کہا وہ نیا گھر ہے، اس میں دل بڑے مشکل سے لگتا ہے، تو میری قبر پہ نہ ہو سکے درود و سلام کے ساتھ ساتھ 3 دن کنٹینیو مسلسل تلاوت قرآن کو جاری رکھنا، قرآن کی تلاوت کو روکنا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی قبر پہ 3 دن لگاتار قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی رہی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو چیزیں آپ کو پسند تھی کہ اس چیز پر ہر جمعرات کو میرے نام سے اللہ اکبر ایصال ثواب کے طور پہ فاتح خوانی ہوتی رہی۔ اعلیٰ حضرت نے ان چیزوں کے نام وہ پکوان میں نہیں بتا پا رہا ہوں، اللہ اکبر، وہ پکوان جو اعلیٰ حضرت کو پسند تھے ان تمام پکوان کا نام لیا۔ ان چیزوں پہ فاتح کرنا پیر کو، جمعرات کو، عزیزان ملت اسلامی، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نیا گھر ہوتا ہے، دل لگ جائے قرآن کی تلاوت سے دل لگتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں نا، وہ ماں باپ کی قبر پر تلاوت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کا یہ قول میری نظر میں تھا، میں نے بھی اپنے والد ماجد کی قبر پہ 3 دن تلاوت قرآن کو جاری رکھا۔ میں نے، میرے بھائی نے، رات میں تلاوت ہوئی، دن میں تلاوت ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گھر کا ماحول بھی اسلامی ماحول بنا دو۔ جب آپ اپنے والد کو ایصال ثواب کرو گے، دوسرے برادران آپ کے بھائی قرآن نہ پڑھیں گے لیکن وہ آپ کا سمرتھن کریں گے، آپ کی حمایت کریں گے، قبرستان میں آپ
اکیلے نہیں رہیں گے، سننے کے لیے وہ آپ کے بھائی وہاں پہ رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ٹوٹل 10 مہینے ہو گئے، کئی مرتبہ قرآن میں نے والد صاحب کی قبر پر اپنے پڑھوا دیا۔ 10 مہینے کے بعد اچانک سے تھوڑا سا تختہ ٹوٹنے کے بعد نیچے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام میرے والد کو بھی عطا فرمایا۔ 10 مہینے کے بعد کفن بھی سلامت تھا، بدن بھی سلامت تھا، اور جو امامہ شریف سر پہ باندھا تھا وہ بھی سلامت تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کون کہتا ہے نبی کے غلام مر جاتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ مر گیا۔ میں نے آقا کی ایک حدیث پڑھی کہ مومن کے لیے موت راحت ہے، اگر مومن ہے مرنے والا نیک ہے، وہ بعد مرنے کی قبر میں سوتا ہے، موت اس کے لیے راحت ہے۔ موت راحت کا ذریعہ ہے، موت اطمینان کا ذریعہ ہے، موت سکون کا ذریعہ ہے۔ اب موت سے وہ ڈرے، موت سے وہ گھبرائے جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، اور جس نے اپنے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنایا ہو، اہل بیت کی محبت سے دل سجایا ہو، صحابہ کی محبت سے سینے کو گنجینہ بنایا ہو، اولیاء کرام کی عقیدت سے سینہ خزینہ بنایا ہو، وہ موت سے نہیں گھبراتا، وہ تو علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے موت کو ایک بہانہ ہے، الموت یوصلو الی الحبیب، یوصلو حبیبی بھی نہیں الی الحبیب، یعنی اس کا لب لباب یہ ہے موت تو ایک ایسا پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے، موت توڑنے کا کام نہیں کرتی، موت ملانے کا کام کرتی۔ الموت یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا راستہ، ایک ایسا پل ہے کہ جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے کیا ہے، بولیے ملا دیتا ہے۔ اب موت سے بالکل نہ ڈریں، کفن بھی آپ کا سلامت رہے گا، بدن بھی آپ کا سلامت رہے گا۔ اور سنیں یہ اللہ کا انعام بہت لوگوں پہ ہے، لیکن اللہ جسے ظاہر کرنا چاہتا ہے اس کی قبر شک ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کھول سکتے آپ کسی کی قبر کو۔ بہت سے مردے اپنی قبروں میں لیٹے ہیں، آج 100 سال ہو گئے ایسے ہی لیٹے ہیں، کفن بھی میلے نہ ہوئے، لیکن قبریں کھل نہ سکی، لوگوں کو پتہ نہیں، کبھی ٹرین کی پٹری نکلے